الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. قرآن کریم کی سورہ توبہ، اس کی تفصیلی نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے. آج ہم جس آیت کریمہ کو موضوع بحث قرار دیں گے اور غور و فکر و تدبر کے لیے جس آیت کو شروع کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ آیت نمبر 6 ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 1 سے 5 تک آپ کی خدمت میں تفصیلی نکات گزر چکے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برات کرنا مشرکین کے ساتھ، وہ مشرکین جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برات کی ہے، ان کی خصوصیت کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد و پیمان کو کلی طور پہ، جامع طور پہ وفا کرنے کا حکم دیا ہے، اور کئی آیات میں یہ عنوان آتا ہے، اور ایک کلی معنی اور مفہوم اس کے جو افراد اور مصادیق ہوتے ہیں وہ متعدد ہیں، جن کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے. یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے وعدہ خلافی کی، عہد شکن یہ تھے، اور ان کو پھر ایک مہلت دی گئی کہ وہ اپنا اہتمام کریں اور یہ سرزمین مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کے بعد وہ مشرکین آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے عہد و پیمان نہیں توڑا، عہد شکنی نہیں کی، تو ان کے لیے اس وقت تک فرصت موجود ہے کہ جس وقت کے ان کے ساتھ عہد و پیمان باندھا گیا تھا. اور پھر کلی حکم آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ فَإِذَا انسلخ الشَّهْرُ الْحُرُمُ، وہ 4 مہینے کہ 4 مہینے ہمارے پاس قرآن کریم کی ان آیات کی اساس پر 2 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ 4 مہینے جنہیں علم فقہ میں 4 حرام مہینے قرار دیا گیا، جن میں جنگ و قتال حرام ہے، اور اگر اس میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے یا کوئی جرم انجام دیتا ہے جو دیت کا متحمل ہو تو فقہی طور پہ ادھر دیت ڈبل ہوگی. یہ 4 مہینے ہمارے پاس ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، رجب اور محرم ہے. یہ 4 مہینے حرام مہینے کہلاتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی کسی سے ایسا ٹکراؤ کرتا ہے کہ اسے زخم آتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے یا کوئی اور صورت نکلتی ہے ایسی، تو دیت اس میں کیا ہے؟ ڈبل. یہاں پہ یہ والے 4 مہینے مراد نہیں ہیں، ہم سابقہ دروس میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، بلکہ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ادھر مراد 4 مہینوں سے، چونکہ یہ آغاز ہوتا ہے 10 ذی الحج سے، تو 20 دن ذی الحج کے، اور ذی الحج کے بعد ماہ محرم آتا ہے، ماہ محرم کے بعد ماہ صفر اور ماہ ربیع الاول. یہ 3 ماہ ہو گئے، اور 20 دن ذی الحج کے، اور پھر ربیع الثانی کے 10 دن ملائیں تو اس طرح یہ 4 مہینے مکمل ہوتے ہیں. یہ 4 مہینے جب انسلاخ یعنی جس طرح سے جلد کو جانور کی جدا کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں انسلاخ الجلد، جلد کو اس طرح سے کاملاً دوسرے سے جدا کر دینا. یعنی یہ مکمل طور پہ جب مہینے ختم ہو جائیں تو پھر حکم دیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم لوگ مشرکین کو قتل کرو جہاں پر تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو اگر دکھائی دیتے ہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، محاصرہ ان کا کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور گھات لگا کے بیٹھ جاؤ کہ جہاں چلتے پھرتے دکھائی دے ان کو دبوچ لو. لیکن اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی ابھی بھی فرصت ہے ان کے پاس، لیکن وہ فرصت کیا ہے؟ ان تابوا واقاموا الصلاۃ، توبہ کر کے نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو تم ان کے لیے راہ کو کھول دو، یعنی انہیں چھوڑ دو تم. یہ حکم یعنی جو گزشتہ ہے فَاقْتُلُوا، یہ ان کے لیے نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے. یعنی یہ جو توبہ کرنا ہے اللہ کا، ان کا معذرت خواہی کرنا ہے یا لوٹ آنا ایمان میں، اور اللہ تعالیٰ کا ان کا استقبال کرنا ہے، توبہ قبول کرنا ہے، یہ غفور الرحیم ہونے کی اساس پر ہے، نہ کہ
وہ جو جرم کی اساس تھی اگر اس کو مد نظر رکھیں تو یہ ہر لحاظ سے واجب القتل ہے۔ جو انہوں نے تباہی مچائی ہے، جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے اور جنگیں مسلمانوں کے اوپر مسلط کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے اوپر اس کی صفت رحمت وہ غالب ہے، اس لیے غفور و رحیم ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فرصت موجود رکھی کہ اگر یہ توبہ کر کے مومن ہو جاتے ہیں یا دائرہ ایمان میں آ جاتے ہیں، ان کو اس حکم سے بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ آیت نمبر 6 کو ملاحظہ کریں۔ آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر ان مشرکین میں سے کوئی ایک، ہم گزشتہ درس میں حدیث میں پڑھ چکے ہیں مشرکین اور کفار اور ان کے ضمن میں جو جہاد کے اعتبار سے باغیوں سے احکام، کیونکہ یہ 3 قسم کے احکام بنتے ہیں، مشرکین سے لڑائی اور کفار یعنی اہل کتاب سے لڑائی اور باغیوں سے۔ باغی وہ ہوتے ہیں جو مسلمان ظاہراً ہوں لیکن مسلمانوں کی جان مال یا اسلامی معاشرے کے دشمن بن جائیں، جیسے ابھی تازہ دوبارہ داعش نے شام میں سر اٹھایا ہے اور چند علاقوں پہ انہوں نے حلب میں قبضہ کیا ہے، یہاں تک کہ شام کے اسی حلب سے کچھ آگے اسرائیلی بارڈر شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ باغی گروہ ہے، سرکش اور خوارش ذہن گروہ ہے کہ ان کی ایک گولی بھی اور ان کا ایک کلمہ بھی کافر یا تکفیریت کا وہ اسرائیلی صہیونیوں کے خلاف نہیں ابھی تک چلا، نہ ان کے فتوے چلتے ہیں، نہ ان کا اسلحہ چلتا ہے، نہ ان کے قدم بڑھتے ہیں اور نہ ان کا دشمنی کا کوئی اظہار کرتے ہیں صہیونیوں سے، چونکہ شام کی جگہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ان جنگوں کی صورت میں تمام دنیا کے لیے، اگرچہ جو مزاحمتی گروہ تھے ان کے لیے تو یہ بات پہلے سے ہی عیاں تھی، لیکن ان جنگوں سے یہ بات دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کے لیے واضح ہوئی ہے کہ جب تک شام کی سرزمین میں مزاحمتی و مقاومتی اسلامی گروہ اسرائیل سے جو نبرد آزما ہیں وہ ایک طاقت میں رہیں گے، تب تک اسرائیل کا کسی قسم کا تحفظ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پل کا کام کرتا ہے غزہ اور لبنان کے لیے، اور ان دونوں جگہوں تک جو رسد پہنچائی جاتی ہے بالخصوص اسلحے کی صورت میں وہ اسی جگہ سے پہنچائی جاتی ہے۔ جب تک یہ پل نہیں ٹوٹے گا تب تک یہ قوت توڑنا ان کے بس سے باہر ہو گیا، لبنان کی اور اسی طریقے سے مزاحمتی گروہ جو غزہ میں ہے۔ لہذا اب اسٹریٹجی ان کی اگلی یہ ہے کہ میدان جنگ وہ دوبارہ سے شام بنے، یہاں تک کہ بشار الاسد کو ختم کر کے اپنی منمانی حکومت لائی جائے اور ایران کی قوت کا وہاں سے صفایا کیا جائے اور جو صہیونی مخالف مزاحمتی مقاومتی گروہ ہیں ان کو وہاں پر ختم کیا جائے تاکہ ہر قسم کا رابطہ ایران کا لبنان اور غزہ سے ٹوٹ کے رہ جائے۔ تو بہرحال ایک ان کی اپنی تدبیر ہے، لہٰذا یہ بھی وہی صہیونی فوج ہے حقیقت میں، لیکن باغیوں کے چہرے سے آئی ہے۔ تو باغیوں کا جو ایک عنوان ہے اس کے ساتھ لڑائی کے پھر احکام کچھ جدا ہو جاتے ہیں، مثلا ان کا مال غنیمت کبھی نہیں بنتا، ان کے گھروں میں داخل ہوں گے تو ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جیسا کہ یہ شام کی جنگ میں ابھی جو مزاحمتی گروہ ہیں قوت مقاومت کے خلاف یا قوت مقاومت کے ساتھ جو ان کی جنگ ہے، اب اس میں اگر بالفرض داعشی ہیں اور ان کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو کسی چیز کو مال غنیمت کے طور پہ نہیں لے سکتے، ہم یہ گزشتہ درس میں کچھ نہ کچھ احکام پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، گھروں کے اندر جانوں کو بیجا طور پہ نہیں لے سکتے، مثلا خواتین ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، شہری ہیں، قاتل کو پکڑا جا سکتا ہے بلا شک و شبہ، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں، نفس محترم ہیں، تو وہاں پر ان کے جان مال کا تحفظ کیا جائے گا سوائے میدان جنگ کے۔ میدان جنگ میں یہ حق حاصل ہے کہ جو مبارزے کی حالت میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، ان سے جنگ کی جائے، لیکن جو جنگ کے میدان سے باہر ہیں ان کی طرف قدم نہیں بڑھائے جا سکتے۔ لہذا باغیوں سے جو ارتباط ہے
جنگی تعلق ہے وہ جدا احکام رکھتا ہے۔ مشرکین کی جہاں تک بات آتی ہے تو وہ ایک حکم ہمارے سامنے جس طرح گزشتہ درس میں گزر چکا ہے آشکار ہوا۔ بہرحال ابھی ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، چونکہ ادھر کتاب الجہاد کے ضمن میں فقہی احکام کو بیان کرنے کی پھر آہستہ آہستہ نوبت آ جائے گی اور ہم اپنے دائرے گفتگو سے باہر آ جائیں گے۔ واپس ہم اس آیت کریمہ پر آتے ہیں، البتہ اس کا پیچھے سے ربط جوڑتے ہوئے کہ وہی مشرکین کہ جنہوں نے عہد شکنی کی اور وہ مشرکین جنہوں نے عہد کو نبھایا، اور ان کے لیے جنہوں نے عہد کو نبھایا اس مدت تک وقت ہے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور جنہوں نے عہد شکنی کی ہے ان کے لیے وہ مدت مقرر کی گئی کہ 4 مہینے کے بعد تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ ان گروہوں کو یہاں پر یہ حکم شامل ہو رہا ہے جو اس آیت نمبر 6 میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے کوئی ایک تم سے پناہ مانگے، یعنی یہ مسلمانوں تمہارے پاس آئیں اور پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو تم ان کو پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر ان کے محفوظ مقام پر ان کو تم پہنچا دو۔ ابلغہ، پھر اسی جس نے پناہ مانگی تھی اس کو تم پہنچا دو۔ کہاں پہ پہنچا دو؟ مأمن، امن کی جگہ پہ، اسی شخص کے امن کی جگہ پر، یعنی یہ جہاں پہ اپنے آپ کو امان سمجھتا ہے، مثلا اس کا گھر ہے، اس کا قبیلہ ہے، یا بھی جو بھی ہے، اس کے مأمن، اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو علم نہیں رکھتی۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ پناہ دینے والے کو یہ فرصت دی جائے گی دین کو سیکھے، دین کا علم حاصل کرے، اور اس کے بعد قبول کر کے عمل کرے یا انکار کرے۔ اس کی اگلی صورتحال کے لیے اس کو آپ اس کے اپنے مأمن میں، یعنی وہ جو اس کے جائے پناہ ہے یا جائے امن ہے، اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اور یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذالکہ کے ذریعے سے تعلیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ سلوک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے یہ لوگ جاہل ہیں، انہیں اصلاً نور ہدایت اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی نہیں واقف، پروپیگنڈا کا شکار ہیں یا جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے ان کی عام معاشرتی زندگیاں اندھیروں میں، غفلتوں میں زندگی بسر ہوتی رہی۔ لہٰذا اللہ کے کلام سے پہلے انہیں واقف کرو۔ اور پھر اگلے آیت میں، آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ۔ اس کو البتہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے یہاں پر ہم اس مسئلے کو حل کریں کہ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کا گزشتہ آیت سے تعلق، اور اس جگہ پہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، خلو سبیلہم میں چند احتمالات دیے گئے جو آیت نمبر 5 میں آخری حصہ تھا کہ اگر قتال کرو، تم محاصرہ کرو، پکڑو انہیں، گھات لگا کے بیٹھو، لیکن اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی دائر اسلام میں کاملاً آ گئے، توبہ کی، نماز اور زکوٰۃ کا انجام دینا وہ واضح طور پہ ان کا باعمل مسلمان بننے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم کلام سے المیزان فی تفسیر القرآن سے ہم ادھر استفادہ کرتے ہیں کہ خلو سبیلہم سے کیا مراد لی جائے، اور اس کا پھر ان اللہ غفور الرحیم سے انہوں نے جو ذکر تعلیل بیان کی ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 6 کی طرف منتقل ہوں گے، چونکہ آیت نمبر 6 استمرار ہے گزشتہ تمام آیات ہی کے ایک تسلسل کا، اور اس میں ہمارے پاس وہ بقیہ حکمتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں کہ جس میں ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے تھے، کتنا شدید حکم، فَاقْتُلُوا، ان مشرکین کو تم لوگ قتل کر دو، جہاں پر بھی پاتے ہو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، من حیث نہیں، حیث وجدتموہ، جہاں انہیں پاتے ہو قتل کر دو۔ بہت سخت ظاہراً حکم کا احساس ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 6 سے ہمیں اس حکمت کا پتہ لگتا ہے جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی ان آیات، ظاہر آیات سے جو سامنے آ رہی ہے حکمت، وہ ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آیت نمبر 5 کے اختتامی حصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو حکم سابق تھا، حکم سابق کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جہاں پر بھی ان مشرکین کو پاتے ہو تم لوگ قتل کرو انہیں۔ صحیح ہے، چھوڑنا نہیں، ان کی کوئی اور سزا نہیں ہے، پیسے دے کے جان چھڑا لیں، رشتہ داری کی اساس کے اوپر کوئی چھٹکارا مل جائے، یا اپنے بہاف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو رہا کرنا چاہیں رہا کر دیں۔ نہیں، یہاں پہ کیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کو قتل کرو جہاں پر بھی تم پاؤ۔ تو اسے ذکر کرتے ہیں اس حکم کے جو یہاں پر ہمیں غایت پتہ لگتی ہے، یعنی ہدف پتہ لگتا ہے، یہ جو حکم اتنا شدید دیا گیا ہے، اس کی علت ہمیں جو پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اہل باطل سے پاک ہو جائے۔ یہ جو اب حکمت آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، یہ آیت نمبر 6 کے ضمن میں بھی آتی ہے، اس لیے یہ جو اب ایک دو نکات ہیں، یہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہر دو کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں، یعنی اب سادہ زبان میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، اور آپ نے خود اس آیت کریمہ کے مفہوم کو تھوڑا دقت کریں، کیونکہ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدار کا آسان نازل فرمایا ہے کہ اگر انسان تدبر کرے تو قرآن کریم اپنا معنی اس کی سطح تدبر کے مطابق اسے دے دے گا، کیونکہ ہر انسان تدبر اور غور و فکر کے مراتب رکھتا ہے۔ جو ادنا سے ادنا مرتبہ تفکر بھی رکھتا ہے، ادنا سے ادنا مرتبہ تدبر بھی رکھتا ہے، قرآن کریم کی آیات پہ اگر وہ تدبر کرے گا، وہ قرآن کریم اسے اپنا معنی اس کی سطح کے مطابق پہنچا دے گا، دے دے گا۔ لہذا اگر آپ ان آیات کے اوپر غور کریں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ظاہر قرآن کوئی فلسفی سطح کی ادھر ہم تدبر کو مد نظر نہیں رکھ رہے، چونکہ یہاں پہ کلام اللہ تعالیٰ کا آغاز میں عام انسانوں کے لیے ہے، اور پھر جیسے جیسے مراتب بڑھتے جائیں ان سب کے لیے یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موجود ہے۔ تو آغاز میں جو عام افراد ہوتے ہیں وہ ان آیات کو پڑھ کے ایک معنی لیتے ہیں، ہم اسی سطح کے معنی پہ ابھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس سطح کے معنی کو بھی مد نظر رکھیں تو یہ بات ہمیں آشکار ہوتی ہے کہ یہ حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ فتح مکہ کے بعد اس طرح کی آیات وارد ہو رہی ہیں، فتح مکہ کے بعد ہیں یہ حکم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کیونکہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، عباد اللہ کے بندگان ہیں، اس لیے حکم بھی کس کا چلنا چاہیے؟ خالق دو جہاں کا۔ لیکن زمین ابھی اس سطح کے اوپر نہیں تھی کہ یہاں پہ سارے اہل باطل جو ہیں ان کا صفایہ کیا جا سکے اس سرزمین سے، اور یہاں پہ اہل حق جو ہیں وہ ان کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ لہٰذا اس سطح کا اس نتیجے کو لینے کے لیے انتظار کیا گیا۔ بالکل اسی طرح آپ گھر کے اندر ایک سادہ عوامی مثال سے اس بات کو سمجھایا جائے، آپ بعض اوقات ایک ادارے میں یا گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بہت سارے مسائل ہیں، اب افراد ہیں، مثلا 10-15 افراد ہیں، ان کے درمیان بہت سارے مسائل ابھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کی زبانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک حل پیش کرتے ہیں، یہ حل وہاں پہ کوئی بھی قبول کرنے والا نہیں ہے سوائے 1-2 بندوں کے۔ تو اس جگہ پہ اب کیا ہے؟ آیا زبردستی کریں تو آپ کی چلے گی نہیں، تبلیغ کریں بار بار کریں تو نصیحت سننے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ وہ جو 1-2 افراد سننے والے ہیں ان تک بات پہنچائیں گے، ان کے ذریعے سے معاملے کو کسی نہ کسی حد تک سلجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن طاقت کا زور نہیں دکھائیں گے، کسی کو دبائیں گے نہیں۔ وہ جو الفساد افراد ہیں جو بڑے قوی اور طاقتور ہیں ان کو نہیں آپ فوراً دبا سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا راستہ بھی میرا بند ہو جائے گا اگر ان کو میں نے زیادہ چھیڑا۔ ان کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، ان سازشوں میں اپنا دفاع کرتے ہیں آپ، لیکن آپ نے اس جگہ پہ اپنے گھر کے اندر ان 10 سے 15 افراد کے درمیان مسئلہ حل کرنا ہے۔ لیکن سال ہر سال گزرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو 10 سے 15 افراد ہیں، بالفرض 15 افراد میں 13 افراد آپ کے حامی ہو جاتے ہیں،
اور قبول کر لیتے ہیں۔ اب آپ ان دو افراد کو آزاد چھوڑتے رہیں تو یہ تو پھر وہی فضا بنا دیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ آپ انہیں سختی سے آپ دبائیں گے یا نہیں؟ کوئی کہے گا اچھا پہلے کیوں نہیں دبایا اور اب دبا رہے ہو؟ آپ کہیں گے پہلے یہ فرصت نہیں تھی، پہلے لوگوں کی طرف سے یہ اتنی کثرت میرے لیے طاقت کے طور پر مہیا نہیں تھی، یہ استقبال نہیں تھا تعلیمات کا۔ فتح مکہ کے بعد یہ صورت ہے کہ اب جو تعلیمات کا استقبال ہے جزیرے عرب میں، اور جو قوت مسلمانوں کی ابھر آئی ہے، اور بڑے بڑے عرب کے بدماش جو اموی اور اسی طریقے سے قرشی بدماش تھے، وہ سارے سرنگو ہو گئے، اور بہت ساری ایک بڑی تعداد ان جنگوں میں قتل ہو گئی، اور بچے کچھے جو تھے انہوں نے سرنگو ہو کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ایسے مورد میں بھی اب یہاں پر اہل حق کی حاکمیت قائم نہ کی جائے، ایسے مورد میں بھی سازشی عناصر نہ دبائے جائیں۔ اب وہ جو اتنے ضعیف ہو چکے ہیں، کیا ان کو اتنی فرصت دی جائے کہ دوبارہ شرک کا سین ادھر سے نکل آئے اور وہ پھر غالب آنا شروع ہو جائے؟ تو یہاں پہ حکمت یہی ہے کہ اہل باطل کو اب اس جگہ پر مکمل دبا دینا چاہیے، درست ہے؟ تو یہاں پہ بھی یہ حکمت ہمارے لیے آشکار ہوتی ہے۔ تو ادھر یہ ذکر کرتے ہیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کلمے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا سخت حکم دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ ایمان لے آئیں، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یا اس کے آگے کلام ہے کہ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ چار چیزیں ذکر کی، اور چاروں ہی حملہ کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، دبوچنے سے، پکڑنے سے۔ تو حکمت کیا ہے کہ یہ توبہ کریں اور ایمان لے آئیں۔ اگر ایسا کریں گے راہ چھوڑ دیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بالفرض ایک ریوڑ ہے، وہ نہیں قابو میں آ رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، تو آپ سارے راستے اس کے لیے بند کرتے ہیں، بالفرض اس کے لیے ایک راستہ چھوڑ کے بقیہ ساری جگہوں پہ بھیڑیے رکھ دیتے ہیں، وہ بھیڑیے آئیں گے تو اس کو ایک جگہ کی طرف مائل کریں گے، یعنی سخت اس کے لیے بھیڑ بکریوں کے لیے آپ گھیرنے کے لیے افراد رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی مشرکین کے لیے اتنا سخت وقت دینا اسی وجہ سے ہے کہ اب تمہارے لیے ہر لحاظ سے حجت تمام ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن کریم نازل ہو چکا ہے، جنگوں میں شکست ہو چکی ہے، عالم اسلام اس کے احکام روشن ہو چکے ہیں، اکثریت مسلمان اہل اسلام ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جو مشرکین ایمان نہیں لا رہے، تو ان کا پھر کیا علاج ہے؟ یہ تو نہیں پھر باتوں سے ماننے والے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ان کی پر کوئی کلام اور کوئی عمل اثر نہیں کر رہا۔ تو پھر اس طرح کے جو ٹیڑھے دل اور بدماش قسم کی طبیعتیں رکھنے والے افراد ہیں، ان کے ساتھ پھر سخت برتاؤ کیا جائے۔ ہاں، ان کو چھوٹ کب ہے؟ صرف ایک صورت میں چھوٹ ہے، جب وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں یا آیت نمبر 6 کے مطابق اللہ کے کلام کو سننا چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر افراد کو قتل کرنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہدف جو ہے ان احکام میں وہ، یا بالفاظ کے آسان ایک میں سوال ابھار کے اس معنی کو تمام کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہاں پر آیا ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے یا ان کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچانا ہے، واصل جہنم کرنا ہے؟ کیا ادھر پیش نظر ہے؟ ان کو ایمان کی طرف مائل کرنا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محبت اور اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت۔ لہذا یہ بالآخر بندگان ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مرزوق ہیں جنہیں اللہ رزق دیتا رہا ہے، ان کے مربوب ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے ان کا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بھی ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ رحمت کا سلوک کرے گا، یعنی اس فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس پیغام کے اندر بھی کیا ہے؟ رحمت الہی کی جھلک اجاگر ہے کہ ان کو دین کی طرف مائل کرو، اسلام کی طرف مائل کرو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، ان کے لیے سخت حکم رکھا۔ لہذا اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، فَإِن تَابُوا، اب اگر وہ آئیں اور توبہ کر لیں
اور کیا کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یعنی اچھے مسلمان بن جائیں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر وہ جو ہدف تھا وہ تو حاصل ہو گیا، اس لیے ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل نہ کرو۔ ادھر پہ کہتے ہیں توبہ سے مراد یہ ہے کہ یہ شرک سے توبہ کر کے توحید کی طرف آ جائے۔ توبہ کے اپنے مراتب ہیں، تو یہاں پہ چونکہ ابتدائی دور ہے تو ادھر توبہ کا پہلا معنی جو ہمارے لیے سامنے کیا آئے گا کہ یہ شرک کو چھوڑ کے اللہ پر ایمان لیں اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ اور نمبر 2، اللہ کی تعلیمات کے مطابق اعمال شروع کر دیں، نماز اور زکوٰۃ کے جیسے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں تخلیہ سبیل جو ہے یہ در حقیقت کنایا ہے، صحیح ہے؟ کہتے ہیں نا جس طرح سے اردو میں بھی بعض کنائے چلتے ہیں کہ اس کا راستہ جو ہے وہ مت روکو، صحیح ہے، یا اسے کھلا چھوڑ دو۔ یہ اب کھلا چھوڑ دو کیا مطلب ہے، جو جس طرح رہنا چاہتا رہے، جانا چاہتا جس طرف چلا جائے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اس کی راہ کو جو ہے وہ خالی کر دو، خلوا سبیلہم، ان کے راستے کو خالی کر دو۔ یہ اس بات سے کنایا ہے کہ ان کو متعرض نہ ہو، یعنی وہ جو 4 حکم لگائے ہیں وہ کیا ہیں کہ قتل کرو، انہیں دبوچو، نمبر 3 محاصرہ کرو، نمبر 4 وقعدو، کہ ان کے لیے تم بیٹھ جاؤ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی رصد گاہ، یعنی تم ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ 4 کیا متعارض ہونا، یہ چاروں کیا بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہیں کہ ان کے ساتھ تم ٹکراؤ کرو۔ فخلوا سبیلہم، یعنی یہ ٹکراؤ ہٹا لو ان سے، اب تم نے ان سے ٹکراؤ نہیں کہ نہیں آپ عام عادی زندگی تم بسر کرنے دو۔ یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہ در حقیقت کنایا ہے عدم تعرض لسالکی ہے، کہ راہ کے اوپر چلنے والوں کو مت چھیڑو، یعنی مت چھوڑو، ان 4 طریقوں سے تم ان کے اوپر ساتھ مت ٹکراؤ پیدا کرو، اور ان کا جو آنا جانا ہے وہ اسی طرح عادی انداز میں چلے، لہٰذا تم کسی بھی صورت میں ان کے راہوں کو کسی بھی طور پہ اب بند نہ کرو، ان سے ٹکر نہ لو، مت دبوچو۔ یہ مطلب ہمارے سامنے ابھر آئیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یہ آیت تعلیل ہے۔ اب ادھر علت پہ علت سے مراد یہ ہوتی ہے جیسے حرارت کی علت کون ہے، آگ ہوگی تو حرارت ہے۔ یہاں پر جو حکم، اب ادھر بھی اسی طرح سے علت اور معلول ہے، جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک تعلیل بیان کر رہے ہیں۔ جیسا جہاں پر بھی حرارت پائی جاتی ہے ہم کہیں گے ادھر آگ موجود ہے، آگ ہے تو یہ حرارت بھی ہے۔ اب اس جگہ پر ہے یہ حکم کیوں دیا گیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تاکہ یہ دائرہ اسلام میں آ جائے، اسلام کی طرف رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اچھا، نمبر 2، اسلام کے لیے رغبت کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا؟ چونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لہذا فخلوا سبیلہم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے یہ سابقہ سخت حکم کیوں تھا، صحیح۔ اور ان اللہ غفور الرحیم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف رغبت کی خاطر سخت حکم جاری کیا، لیکن انتقام کی خاطر یہاں پہ فَاقْتُلُوا المشرکین نہیں کہا، بلکہ کس وجہ سے کہا، ادھر علت کیا ہے؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں ان مشرکین کو تم پاؤ ادھر قتل کر دو، چونکہ اللہ تعالیٰ انتقام لینا چاہتا ہے۔ ادھر علت کیا تھی، اب جو تشریح کے انتقام، لیکن ہمیں آگے آیت کا حصہ بتاتا ہے کہ وَإِن تَابُوا، کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یہ آیت کا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انتقام پیش نظر اللہ کے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس سخت حکم کے پیش نظر دین میں وارد ہونا، دین کی طرف رغبت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ انتقام کے اوپر دین کی طرف رغبت کرنے کے لیے یہ حکم احکام جاری کیے؟ چونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ معنی ہمارے پاس آشکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے امر کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور وہ مغفرت فرماتا ہے جو توبہ کر لے، اور اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور احتمال بھی وعلی الثانی، معنی ثانی بھی یہاں پہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کے راہ کو چھوڑ دو، چونکہ ان کی راہ کو چھوڑنا وہ مغفرت اور رحمت کی وجہ سے ہے، صحیح ہے، وہ رحمت
کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عالی ترین صفات میں سے یہ رحمت ہمارے پاس، اور رحمت اور مغفرت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وسعت رحمتی، اللہ میری رحمت جو ہے وسیع ہے ہر شے کے اوپر، ہر شے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بالاتر قرار دیا ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سورہ اعراف آیت نمبر 156 ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر شے کے اوپر کیا ہے؟ بالا تر ہے۔ اسی رحمت کا نتیجہ آگے بھی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں جو بیان ہے وہ در حقیقت اسی رحمت کا استمرار ہے۔ رحمت کی وجہ سے توبہ کر لے تو گنجائش رکھی، اور رحمت ہی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین میں سے اگر کوئی ایک استجارہ کا طلب کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، میں غور و فکر کروں جو اللہ کی تعلیمات ہے، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایمان لے آؤں گا، اگر وہ اس لیے پناہ لیتا ہے تو اسے پناہ دو، حسن سلوک اس سے کرو، اچھا سلوک کرو، استجارک فاجرہ، اسے تم پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے۔ دیکھیں ادھر بھی وہی حکمت، ادھر حتی کس معنی میں ہے؟ غایت کے معنی میں ہے۔ ادھر حتی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کیوں یہ پناہ دی جائے، بس ادھر قتل کا حکم کیوں دیا تھا؟ تاکہ وہ راغب ہو اسلام کی طرف۔ ادھر پناہ کا حکم کیوں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ پناہ مانگے فاجرہ، تم اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کلام الہی کو سنے، یعنی دین کی طرف رغبت پیدا کر لے۔ بس دین کی طرف رغبت پیدا کرنے کے لیے نرمی اور سختی کا ماحول ہے۔ ادھر آیت نمبر 5 میں سختی ہے تاکہ دین کی طرف رغبت پیدا کر لے، آیت نمبر 6 میں نرمی ہے تاکہ دین کی طرف رغبت پیدا کر لے۔ اور یہ اسلوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آشکار کیے ہیں، قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، ادھر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ دین کی رغبت کے لیے نرم اور سختی ہر دو طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ جو سختی کا حکم ہے، سختی والا مورد ہے، وہ بہت بعد کے مراحل میں آنا چاہیے، ابتدا اصلاً سخت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ بہت بعد میں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی مکہ میں ہے اور 10 سالہ زندگی مدینہ میں ہے، 23 سال کے بعد یہ سخت حکم آ رہے ہیں۔ لہذا ہمارے یہاں بعض اوقات وہ پہلا گیر ہی اس کے اوپر پہلا جو قدم اٹھاتے ہیں وہ انتہائی کرخت، درست اور سخت ہوتا ہے۔ اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں نہج البلاغہ میں وارد ہوا، امام علی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر کسی کی محبت لینا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو، چاہتا ہے اس کی طرف راغب ہو، تو نرم زبان اختیار کرو، نرم الفاظ، اچھے الفاظ استعمال کرو، چونکہ کرخت اور درستگی کے ساتھ اور کرختگی کے ساتھ، سرد مہری کے ساتھ ہمیشہ اگلا آپ سے دور ہو جائے گا، وہ کبھی بھی قریب نہیں آئے گا۔ نرمی کا اسلوب ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اگرچہ ہمیں یہ بات احساسات کے طور پہ زیادہ بہتر لگتی ہے کہ اگر ہم نے اس جگہ پہ سختی کر دیں تو یہ فوراً ہی مان جائے گا، کیونکہ اگلا مجبور ہو کے مانتا ہے، مجبور ہو کے ماننے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اب راغب ہو گیا یا اب قابو میں آ گیا، جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے کہ وہ اصلاً نہیں قابو میں آئے گا، اس کو جب اختیار اور قدرت ملے گی وہ آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ لہٰذا ان کو اتنی مہلت دی یہاں تک کہ وہ عہد شکن نکلے۔ عہد شکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان میں قبول نہیں کیا، مشرکین میں کیسے قبول فرمائے؟ کہ ابھی دوبارہ چونکہ آیت نمبر 7 آ رہی ہے تو ہم بعض آیات پڑھیں گے اور ہمارے لیے ظاہر ہوگا عہد شکن اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان میں قبول نہیں ہے۔ اہل ایمان میں کجا یہ کہ مشرکین میں سے کوئی عہد شکن نکلے تو اسے چھوڑ دیا جائے، لہذا ان کے لیے ایک سختی رکھی۔ لیکن یہ جو عہد شکن لوگوں کے لیے بھی 4 مہینوں کی شرط رکھی کہ تم اپنا بند فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تم خوب سیر سپاٹے یعنی
خوب گردش کرو، ڈھونڈو، بھاگ دوڑ کرو اور اپنے گھروں کو منتقل کرنے کے لیے ٹھکانہ ڈھونڈو۔ اور پھر کہا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ 4 مہینے انسلاخ ہو جائے، گزر جائیں، تو پھر جہاں پہ بھی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان دونوں کے پیچھے رحمت ہے، عنصر اور رحمت ہے، صفت رحمت اللہ کی غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور مغفرت والے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھولے رکھے، وہ رحمت وسعت کل شیء، قرآن کی آیت ہے۔ اور اس جگہ پر بھی یہی بات آئی کہ یہاں پہ اب رحمت کی بدولت سخت حکم ہے، رحمت کی بدولت اس جگہ پر حکم سخت ہے، لیکن آیت نمبر 6 میں ادھر سخت حکم ہے یا نرم ہے؟ اگر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے ایک شخص آتا ہے، استجارک، پناہ مانگتا ہے آپ سے، فَأَجِرْهُ، ادھر حکم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پناہ دے دو اسے۔ پناہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مثل مہمان ہے آپ کا، وہ اسے حسن سلوک کرو، اس سے اچھے طریقے سے بات چیت کرو۔ اچھا، سخت حکم کے ماورا بھی کیا تھا؟ دین کی طرف رغبت، اور ادھر بھی کیا ہے؟ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سنے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور جب وہ سنانا جو چاہتے ہو، وہ مقدار جو وہ سننا چاہتا ہے اور جس مدت تک وہ آپ سے پناہ لینا چاہتا ہے، وہ جب ہو جائے، گزر جائے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو اس کے جائے امن تک پہنچا دیں۔ مأمن، مأمن جو ہے وہ اس میں مکان ہے، مفعل کے وزن پر، کہ اس کے جائے امن تک آپ اسے پہنچا دیں۔ ذالک، یہ کیوں اللہ نے سلوک رکھا ہے؟ وہاں پہ چونکہ ہٹ درم تھے، ادھر اس نے ہٹ درمی توڑی اور مسلمانوں سے متاثر ہونے کے لیے ان کے درمیان کچھ دن زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر نرم رویہ کیوں رکھا؟ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ وہ قوم ہے کہ جو جاہل ہے، جانتے نہیں ہیں، لہذا تم لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی تعلیمات، قرآن کریم یعنی کلام الہی کو سنیں گے تو اس کے دل کے اندر ممکن ہے کہ نورانیت پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صرف ان مشرکین، کیونکہ بڑے ظالم مشرکین تھے، یہ جنگوں پہ جنگیں انہوں نے کی مسلمانوں کے ساتھ، پھر سازشی جنگیں کی، یہود کے کہنے کے اوپر ایک اشارے پہ کام کرتے تھے، یہود انہیں شیطانی منصوبے بنا کے دیتے، اور ایک وقت آیا جیسے غزوہ خندق میں تمام کے تمام قبائل کو لے کے، تمام کے تمام گروہوں کو لے کے مسلمانوں کے خلاف یہ میدان جنگ میں اتر آئے۔ تو یہ جو مشرکین کی صورتحال تھی، یہ انتہائی اس حوالے سے ابتر اور شدید ایک مشکل تھی۔ تو یہاں پہ قرآن کریم اس کے باوجود ان مشرکین کے اگر راہ کھلی ہے کہ ان کے اندر ایک نورانیت کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، آ سکتے ہیں، تو ان کو لایا جائے۔ یہ فقط ان کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ سنت الہی ہے قوموں کے اندر۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات میں ملاحظہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا یہ کیا ہے؟ سنت الہی ہے، چونکہ یہ مشرکین بالآخر سابقہ بھی ان کے کچھ نمونے گزرے ہیں کہ جو انہی کی طرح ہٹ درم تھے، یعنی بعض لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں اور بعض زبان کی، تو ان میں جو ڈنڈے کی زبان سمجھتے تھے تو ان کے لیے تو حکم آیا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، لیکن ادھر بھی یہ جو سخت حکم ہے رغبت کے لیے، یہ ڈنڈے کے بغیر نہیں سمجھیں گے، تلوار کی کاٹ لگے گی تو تڑپیں گے اور پھر اس طرف مائل ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں بہت سے ایسے افراد ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہے کیا یہ دین، انہیں مہلت دے دی۔ جو جاننے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے آیا زبان کرختگی ہے یا زبان اخلاق ہے، زبان حسن سلوک ہے، حسن سیاست ہے، ادھر اچھی اس کی تدبیر کی جائے۔ اس کی مثال ہمارے پاس ایک اور بہترین اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی سنت، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی صفت اور تدبیر آیا ہے فرعون کے معاملے میں بھی۔ آپ یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور بذات خود بعض لوگوں نے تو یعنی بعض محققین نے خود اس آیات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہے اس کو بھی معجزہ ایک نو قرار دیا، ایک نو معجزہ یہ
کیونکہ اب جب نکلے ہیں فلبث، پیچھے میں آیت نمبر 40 سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ ہم سنت الہی کے طور پہ ادھر لے سکیں، اور تربیتی نقطہ بھی ہے ادھر۔ یہ جو آیت نمبر 6 میں ہمارے لیے اپنے نفس کے لیے بھی تربیتی نقطہ ہے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے۔ زبان اگر آپ کسی کو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ کون سی ہے؟ نرمی کی، لیکن وہ نرمی کی زبان سنتا رہتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ طبیعت باتوں والی نہیں ہے بلکہ لاتوں والی ہے۔ تو یہاں پہ آپ زبان تھوڑی کرخت کر لیں گے، پھر اپنی اس قدرت اور حدود الہیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک سختی کو ایجاد کریں گے۔ مثلا آپ نے کسی کو ایک بات سمجھانی، اسے ایک دفعہ سمجھائیں گے، پھر خطا کی پھر دوبارہ سمجھائیں گے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، اب پانچویں دفعہ تھوڑے ناراضگی کے موڈ میں کہیں گے کہ یہ بات تو سمجھ جانی چاہیے، اس طرح سے یہ عمل انجام دینا چاہیے۔ عموماً اداری امور میں اس طرح سے آپ کو اکثر بیشتر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں کہ فَلَبِثْتَ السِّنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اہل مدائن میں اے موسیٰ آپ چند سال رہے، تقریباً 10 سال یا لگ بھگ اس کے رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یا موسیٰ، اس کے بعد آپ جئت علی قدر، مثلا قدرت کی، جئت علی قدر، آپ آ گئے قدرت کے اندر، یعنی وہ آپ کو فرصت مل گئی، جو ہونا تھا آپ کی جان بچ گئی، سرمایہ آپ کے پاس اکٹھا ہو گیا، شادی اللہ تعالیٰ نے فرما دی شعیب علیہ السلام کی زوجہ سے، اور انہیں جو ٹھکانہ ملنا تھا وہ بھی مل گیا۔ ایک وقت گزرا اور انہوں نے اہتمام کیا۔ آیت نمبر 42 کو دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ واپس پلٹو۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم جاؤ اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، اور میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، صحیح ہے، اس سے تم کسی بھی طور پہ صرف نظر نہ کرنا، فراموشی یا غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ طاغوت ہے، طاغوت بن چکا ہے۔ طاغوت اگر فرعون بنا ہے تو بشر یا دائرہ بشر سے باہر ہے، فرعون بشر ہے، جب وہ بشر فرعون بن سکتا ہے تو ہر بشر بن سکتا ہے۔ اگر قرآن کریم نے آدم علیہ السلام کی مثال دے کے کہا اور بیان فرمایا قرآن کریم نے کہ آدم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں، لیکن اس جگہ پر بھی آدم علیہ السلام کو بھی مخاطب، یعنی فرزندان آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی شیطان وہ کام نہ کرتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں اس طرح فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے جنت سے تمہارے ابوائی والدین کو اس نے نکال دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں سے ان کا لباس چھین لیا۔ ادھر لباس سے مراد جو ہے وہ جس خواہشات انسان کی جو اندر یا انسان کا جو اندرون چھپا ہوا ہوتا ہے، ادھر مراد وہ ہے، یعنی ایسی اس نے چال چلی کہ جو اندر تھا آدم علیہ السلام کے، وہ خواہش باہر آ گئی۔ آدم علیہ السلام کے اندر کیا خواہش تھی؟ ملکن لا یبلا، کہ ایسا مملکت ہو کہ جس میں ملکن لا یبلا ہے غالباً، وملکن لا یبلا، یبلا نہیں، وملکن لا یبلا، ایسی مملکت میں وہ رہے آدم علیہ السلام، ایسی جگہ رہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو، خالد ہو، صحیح ہے، شجرۃ الخلد کھائیں گے تو ملک کہتے ہیں مملکت کو، جگہ کو، لا یبلا جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، یعنی کبھی ختم نہ ہو۔ اب یہ اندر تھی، جب تک وہ اندر تھی تو لباس تھا، اب اس نے آ کے قسمیں کھائیں، اور پہلی قسم تھی آدم علیہ السلام کو ورغلایا، اور آدم علیہ السلام نے بھی اس کو چکھ لیا۔ یہ جو چکھ لیا تو اس کو کہتے ہیں کہ اب شرمگاہ آیا ہو گئی، صحیح، سوآتہما، ان کی شرمگاہ
عیاں ہو گئی۔ ادھر شرمگاہ سے کیا مراد ہے؟ یہ خواہشات نفسانی کی اساس پر ایک عمل کا صادر ہونا۔ البتہ یہ زمین پر نہیں ہوا، اس لیے عصمت ان کی باقی ہے۔ جنت میں یعنی مرحلہ تکلیف میں نہیں تھے وہ، اس جگہ زمین پر مرحلہ تکلیف میں نہیں تھے، کیونکہ زمین پر اگر مرحلہ تکلیف ہو تو اس صورت میں کیا کہلاتا ہے؟ وہ گناہ شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی ہم اس دائرے میں نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو قرآن نے فرعون کو طغا کہا ہے، اذهبا الی فرعون انہ طغا، اس جگہ پہ طغیانیت جو فرعون کی ہے وہ عبرت کا نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جن جن اسباب کی وجہ سے فرعون طاغی بن گیا، اب وہ طاغی بن گیا، طاغی جو بن جاتا ہے اس کو طغیانیت کو آشکار کرنے کی ہمیشہ فرصت مل جاتی ہے، یا وہ قدرت میں جب پہنچے گا تو طغیانیت مکمل طور پہ عیاں ہوگی۔ لہذا یہاں پہ آپ کے سامنے اب دو مرحلے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو وہ اسباب اس نے اپنے لیے جمع کر لے، جس کی وجہ سے ایک نفس جو ہے، انسانی نفس، وہ طاغی بن جاتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ان خواہشات، طاغوتی خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کو وہ برملا کر سکے، قدرت نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن ایک وہ طاغی ہے جس کو قدرت میں مل گئی، جب اسے قدرت مل گئی تو اس نے بھی خوب بڑھ کر آشکار کیا۔ اس والے سے ہمیں سرزمین پاکستان میں جو سیاسی حکمران ہیں ان کے چہروں سے یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ چہرہ چینج کر دیا اور اگلا بندہ آیا تو وہ ٹھیک نکلے گا، لیکن اگلا بندہ آتا ہے وہ بھی وہی چہرے، صرف چہرہ اور نسب چینج ہوا ہے، عمل تو وہی ہے اس کا، وہی باتیں ہیں، وہی طور طریقے ہیں، وہی اس کے رہن سہن کا ذریعہ ہے، اسی طرح کرپشن ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو اگلا آ رہا ہے وہ بھی اندر سے طاغوت بنا ہوا تھا، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے ابھی وسائل مہیا نہیں ہیں۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے، ابھی ہمارا انشاءاللہ یہ آگے کا ٹاپک کسی مورد میں آئے گا تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر ایک بشر، ایک نفس انسانی وہ طاغی بن جاتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، کہ انسان کب؟ یہ ہرگز نہیں، انسان جو ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے، طاغی ہو گیا۔ کب طاغی ہو گیا؟ الرآہ استغنا، جب اس نے اپنے آپ کو بے نیاز پایا۔ جب بھی یہ طبع انسانی ہے، طبع انسانی ہے، جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ طاغی ہو جاتی ہے۔ اس لیے عذاب استدراج میں یہی عمل ہے۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ ہاں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مکر سے محفوظ ہیں؟ فَلَا يَأْمَنْ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کے مکر سے فقط اور فقط قوم خاسرین، جو خسارہ اٹھانے والی قوم ہے، وہ محفوظ رہ پاتی ہے۔ اللہ کا مکر کیا ہے؟ مکر الہی اس جگہ پر مراد یہ ہے کہ ایک شخص کو اتنی نعمتیں دی جائیں، اتنی نعمتیں دی جائیں، اس کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ وہ عذاب میں دن بہ دن جا رہا ہے، اس کو کیا امراض لگے ہوئے ہیں، کیا ہلاکتیں اس کے لیے کھڑی ہیں۔ دنیا اس کے لیے ایسی سجا کے پیش کی گئی کہ وہ دنیا کے لذتوں اور دنیا کی زینتوں کو دیکھ کے کہیں لگا رہا تھا، اور دنیا اسے دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ نہج بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ یہاں سے اب اتنے ڈالر آ گئے، اتنا مال آ گیا، اولاد بھی آ گئی، زوجہ بھی آ گئی، سارے حالات بھی بہترین ہیں، فلاں طبقے میں ہمارے دوستی بھی ہو گئی، یا فلاں جگہ پہ ہمارے تعلقات استوار ہو گئے، فلاں جاب مل گئی، فلاں جگہ ویزا ہمارا آ گیا یورپ وغیرہ کا۔ وہ دنیا کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اور دنیا انہیں دیکھ کے کہے لگا رہی تھی کہ کتنے احمق ہیں، کتنے نادان ہیں، کون سی چیز ہے اس میں جو باقی رہ جانے والی ہے، کتنے دن ہیں کہ جو تم میرے کرۂ ارض کے اوپر چلتے پھرتے میرے وجود پہ رہو گے۔ وہ کس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ جس کو دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ خنزیر کی گلی ہوئی انتڑیوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ بکری کی چھینک جب چھینکتی ہے اور ناک سے
جو مواد بہتا ہے اس مواد سے بھی بدتر ہے۔ وہ جو ٹڈی پودے کو کھاتی ہے پتے کو، اور اس کھاتے ہوئے جو نیچے ذرات گرتے ہیں، یہ ذرات اس سے افضل ہیں جسے دیکھ کے یہ خوش ہو رہے ہیں۔ اب ایک طرف آپ یہ دیکھیں نگاہ کیا ہے، دنیا کہتی ہاں اس نے دنیا کو چونکہ ان ہستیوں نے پہچان لیا تو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا کہ ہاں یہ اس کی قیمت ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو جب دیکھا تو بڑا خوش ہیں، ہنس رہے ہیں، اتنی بہترین گاڑی آ گئی، اتنی بڑی سیلری مل گئی، اتنی بہترین مقام کے اوپر ہمیں نیشنلٹی مل گئی، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات استوار ہو گئے، اتنی پر رونق خوش و خرم، ہم بہترین کھانوں کی انواع و اقسام کے کھانوں کی ہم محفلیں سجاتے ہیں، صحت اللہ تعالیٰ نے بہترین قسم کی دی۔ وہ منظر دنیا پہ، یعنی دنیا پہ راضی ہیں۔ خلاصہ کلام، دنیا پر راضی ہونا بہت بڑا نقص ہے۔ دنیا پر راضی ہونا، یہ انسان شکار ہے، حتماً و حتماً شکار ہے جو دنیا پر راضی ہے۔ یعنی بستر بڑا خوبصورت لگتا ہے، کمرہ اپنا بہترین لگتا ہے، نیند جب آتی ہے تو اسے یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگلا دن بھی اسی طرح صحت مند و تندرست ہے۔ یہ دھوکے میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ الرآہ استغنا، استغنا جو ہے انسان کو کیا کرتا ہے، وہ طاغوت بناتا ہے۔ اس لیے فرعون ایک بشر ہے، نفس انسانی ہے۔ یہ نفس انسانی کیسے طاغوت بنا؟ ان میں سے ایک آپ نے عامل پڑھ لیا کہ بے نیازی کے مورد میں اگر اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو خداوند متعال کا شکر ادا نہ کرے تو آہستہ آہستہ کیا بنتا چلا جاتا ہے، طاغوت بنتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، ہم اس سنت الہی کے سطح تک اس اپنے مطلب کو پہنچائیں، چونکہ قرآن کریم کا ایک وسیع و عریض موضوع ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے، معاشروں کو کاملاً آشکار کرنے والا موضوع ہے سنن الہی۔ حتیٰ کہ اتنے یہ ٹھوس احکام اللہ تعالیٰ کے اور قوانین ہیں، ان قوانین کی بیس کے اوپر آپ کاملاً ایک جس طرح سے سائنس میں تھیوری پیش کی جاتی ہے، میتھمیٹیکلی ایکویشنز کو ثابت کرنے کے بعد پورے وثوق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہ رزلٹ نکلے گا۔ اسی طرح سے یہ ایکویشنز ہیں قرآن کریم کی، یہ سنن الہی کا جو قوانین کا مجموعہ ہے، اس کی اساس پہ آپ 100% یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو یہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح کہ اگر 100 درجہ حرارت پر پانی پہنچ جائے حتماً ابلے گا۔ ادھر بھی اسی طرح سے آپ کہیں گے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو حتماً یہ نتیجہ نکلے گا۔ اس کے مجموعے میں سے ایک یہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہدایت کی زبان میں نرم زبان استعمال کی پر اثر ہے، نرم زبان استعمال نہیں کی وہ اثر اپنا کھو سکتی ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں اذهبا الى فرعون انه طغى، چونکہ طاغوت ہے، اندر اسباب جو اس نے وجود رکھے ہیں، اپنا اس کا نفس جس کا شکار ہوا اس نے اسے طاغی بنا دیا، سرکش باغی۔ سرکش باغی ہوتا ہے سننے والا نہیں ہے، آیات سنائے، روایات سنائے، اس کی طبیعت پہ اثر ہی نہیں ہے، حوادث دیکھ رہا ہے اسے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، اسے کبھی بھی نہیں خوف لائق ہوگا میں مر سکتا ہوں، کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اصلا سوچ ہی نہیں آتی کہ میں بھی مر سکتا ہوں، کوئی پریشانی اسے نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اپنے اوپر قبول نہیں کرتا۔ طاغی ہے یہ نفس، تو یہ فرعون طاغی ہے۔ اس لیے اب یہ ہستیاں ڈر رہی تھیں، صحیح؟ یعنی آپ اس طرح کے کسی بدماش کے پاس، جیسے آج کے دور میں نیتن یاہو، وہ اس کی بہترین ایک فوٹو کاپی ہے فرعون کی، تو کوئی نیتن یاہو کو یہ سمجھانے کے لیے جائے گا کہ ساری کی ساری یہ حکومت چھوڑ دو اور یہ اسرائیل کے جو ہے ملک میرے حوالے کرو اور سارے کے سارے اسلحہ وغیرہ ترک کر دو، اکیلا کوئی جائے گا؟ اس کے پورے ملک میں داخل ہو کے گزرتے ہوئے اگر ملاقات کا بالفرض موقع بھی دے دیں، صرف یہ بات اسے ہدایت کے لیے سمجھانا، جبکہ پتہ ہے کہ جو اس کے پاس پہنچ گیا اس کا کیا یہ حال کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا، فقولا، یہاں پہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، البتہ یہ حکم ارشادی ہے، رہنمائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تم دونوں نے جب بات چیت کرنی ہے لہو، اس فرعون سے، جب اس طاغی سے بات چیت کرنی ہے، قولا لینا، تو نرم بات چیت کرنی ہے، صحیح؟ تم نے نرم بات، کیونکہ نرم بات کرو گے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ لعلہ یتذکر، چونکہ فطرت تو ہے اس کے ہمراہ، ممکن ہے یاد آ جائے اسے،
او یخشا یا اپنی عاقبت سے ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے، یہ قول لین کا اثر ہے۔ اگر قول لین کسی کے اوپر آگے اثر نہیں کرتا ہے، اس کی شقاوت محکم ہے، یہ خود آگے زمانے میں ٹھوکر کھائے گا، جیسے فرعون نے ٹھوکر کھائی اور پانی میں گر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی جس کو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر والوں کے لیے جو نعمت بنا، وہی شے اس کے لیے کیا بن گئی؟ عذاب۔ قرآن میں کم ایسی چیزیں ہیں، قرآن میں آپ کو یہ موارد نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ ایک ہی شے وہ اللہ کے لشکر کے لیے رحمت بنی اور اسی وقت عذاب بن گئی۔ کوئی اور مورد آپ کے سامنے ممکن ہے کہ شاید نہ آ سکے۔ یعنی وہی پانی وہ رحمت بھی لیے ہوئے ہے اور غضب الہی بھی لیے ہوئے ہے۔ تو خلاصہ کلام لعلہ یتذکر او یخشا، یہ اس جگہ پہ ہے۔ یخشا یعنی ڈر جائے۔ قول لین کا یہ اثر ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس جگہ پہ بھی مشرکین کو یہ دعوت دی کہ اگر تم میں سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے اوپر زبان کا اثر ہو جائے، کلام کا اثر ہو جائے، اور وہ پناہ مانگتا ہے کہ مجھے اتنی فرصت دو، میں جان سکوں اسلام کو، میں تم لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھ سکوں، تو اس کو تم ایک جگہ دے دو اور اس کے بعد اس کے مأمن یا اس کے جائے امن تک پہنچا دو۔ تو ادھر بھی پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون دونوں نے کہا قالا ربنا، بار الہ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ یہ ہستی جو ہے یہ تو چھوڑتی نہیں ہے کسی کو، صحیح۔ قال ربنا، اے ہمارے رب، انا نخاف، ہم تو سخت خوفزدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، یفرط علینا، عمل تو کریں گے، جائیں گے، لیکن جائیں گے اب نہیں پتہ کہ ٹانگوں پہ چل کے آئیں گے یا کوئی واپس ہمیں لے کے جائے گا ادھر سے۔ ان یفرط علینا او ان یطغى، یا تو ہمارے اوپر یہ فرط یعنی تجاوز کرے گا، او ان یطغى، یا سرکشی اور بغاوت دکھائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا، مت گھبراؤ، مت ڈرو، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی اللہ پر یقین رکھتے تھے، سارا ڈر ہی ختم ہو گیا۔ فَأَتِيَاهُ، آگے اس طاغی کے پاس دونوں، فَقُولَا، اور دونوں نے کہا، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہم بھیجے ہوئے رسول، تیرے رب کے رسول ہیں۔ یعنی رب کی نسبت فرعون کی طرف دی کہ تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، تیرا بھی رب ہے، اور تیری ہی رب نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رہا کر دے، چھوڑ دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں مت تم عذاب دو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے ہم نشانی بھی لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا میرا رب ہے۔ تو بار بار یاد دلایا کہ نہیں، تو اپنی حیثیت کو جان، تو مربوب ہے نہ کہ رب ہے، تو وہ ہے کہ جسے پالا جاتا ہے، نہ تو کسی کو پالنے والا ہے۔ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی جانب سے ہم آیت لے کے آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور سلام ہے اس شخص کے اوپر، اس ہستی کے اوپر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ یعنی تو اگر ہدایت پا جاتا ہے اور اتباع کرتا ہے تو تیرے اوپر سلام ہو۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ایمان لے آ، یہ مملکت تیرے ہاتھ میں باقی رہے گی، لیکن طاغی تھا، شاقی، شقاوت اس کے اندر تھی، نہیں لایا۔ تو پھر آگے بہرحال قرآن کریم کی آیات کا بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، لیکن اس وقت ہم اپنے اس آیت کے اوپر پلٹتے ہیں، اور وقت بھی ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ پہ دونوں اسلوب رکھے، لیکن ہدف ایک ہی ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ غفور و رحیم ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ایمان اور اسلام کی طرف راغب کرنا، تاکہ یہ ایمان لے آئے۔ اور یہ تدبیر اللہ کی ہر انسان کے ساتھ جاری ہے۔ ہمیں جو زندگی میں تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہمیں جو زندگی میں نعمتیں پہنچتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر مومن کے ساتھ جو تدبیر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ایک کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، صحیح ہے۔ اس میں مومن اگر شقاوت کے اسباب پیدا کرے، طاغی ہونے کے اسباب پیدا کرے تو ٹھیک ہے، وہ جب بے نیاز دیکھے گا طاغی ہو جائے گا۔ خصوصاً یہ جب رقم انسان کے پاس آتی ہے اور مال انسان کے پاس آتا ہے
تو وہ اس سے امیدیں باندھ لیتا ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ ہمارا ٹاپک آگے آئے گا، چونکہ یہ منافقین کی ایک صفت یہ تھی، پیسہ ان سے نہیں خرچ ہوتا تھا دین کے لیے، کہ منافقین کی قرآن نے متعدد جگہوں پہ مسلسل یہ صفت بیان کی ہے، جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ پیسہ نکلنے میں یہ یاد رکھیں، یہ حکمت الہی، یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہیں۔ ایک بندے کے پاس ہے 100 روپیہ، اس نے بھی پیسہ نکالنا ہے، اور ایک بندے کے پاس ہے 1 کروڑ روپے۔ اگر ہر 2 پیسے نکالے 10 روپے، تو یہاں پہ جو 100 روپیہ رکھتا ہے یہ تو آگے پہنچ جائے گا، اور جو 1 کروڑ رکھتا ہے یہ سخت گرفت میں آئے گا، چونکہ ہر ایک نے اپنے حدود کے مطابق نکالنی ہے، اپنی وسعت کے مطابق نکالنی ہے۔ حتیٰ عالم کے پاس علم بھی ایسا ہی ہے، اگر اس کے پاس جتنی مقدار کا علم اور طالب موجود ہے، اسے اس کی مقدار کے مطابق علم دینا لازم ہے، کیونکہ یہ امانت ہے اس کے سینے میں، یہ اس کا مال تو تھوڑی ہے۔ نفوس تو ظلمانی تھے، ان ظلمانی نفوس میں نورانیت اللہ کی طرف سے پڑی اور وہ امانت ہے۔ مال بھی امانت ہے، علم بھی امانت ہے، اور روایات میں ہر 2 کو کیا کہا گیا؟ مال۔ ہر 2 کو مال کہا گیا ہے، کیونکہ ہر 2 انسان کے اندر عزت بھی لاتے ہیں، یعنی معاشرے کے اندر اس کی عزت ہوتی ہے ان 2 کی وجہ سے۔ ہر 2 تکبر بھی لاتے ہیں، ہر 2 مافوق بھی دوسروں سے قرار پاتے ہیں، اس لیے مال سے زیادہ اہل علم کی آزمائش سخت ہے۔ مال سے زیادہ وہ مال والا بخیل ہو، پھر کسی مقام پہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کی چھوٹ مل ہی جائے گی، لیکن اگر علم والا بخیل ہو، اس نے تو اس سے ہدایت کا نور چھین لیا افراد سے۔ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی تھی کہ نور ہدایت سے دوسروں کے قلوب کو منور فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ یہ بات ہمارے پاس روشن ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہر فرد کے ساتھ اور ہر قوم کے ساتھ جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان سے متعارض نہ ہونے کے لیے یہ شرط قرار دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو سنیں، چونکہ اللہ تعالیٰ دین اور ایمان کی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے المیزان میں جو چند نکات ہیں وہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔